15 اصطلاحات کل بیان کر دیے اور مزید آج کچھ اور باتیں بیان کریں گے جن کی تفسیر کرنے سے پہلے ضرورت سمجھی جاتی ہے، اور قرآن پاک کا تفسیر سورۃ فاتحہ سے جو شروع کریں گے ہم انشاءاللہ، تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ اب تفسیر شروع ہو چکی، اور بتلائیں گے بھی، کوشش کرتے ہیں کہ آج اور کل تک اپنے ان باتوں کو مختصر کر کے بیان کر لے، زیادہ تفصیل نہ کریں، اور پھر فوراً تفسیر سورۃ فاتحہ کی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے ان کا کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، تو انہی میں سے ایک لفظ قرآن کی نام کی تحقیق ہے کہ قرآن یہ لفظ حقیقت میں 2 صورتیں ہیں، ایک محموز کی اور ایک غیر محموز۔ قرآن حمزہ کے ساتھ اور قرآن بغیر حمزہ کے۔ اگر بغیر حمزہ کے قرآن ہو تو پھر اس میں فرمایا 3 احتمال ہے اور 3 اقوال۔ ایک قول جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، کہ قرآن اسم عالم قرآن کا نام ہے، اور یہ کسی سے مشتق نہیں ہے، جیسے کہ تورات اور انجیل اللہ کی آسمانی کتابوں کے نام ہے، اور قرآن بھی اللہ کی آسمانی کتاب کا نام ہے، اور یہ کسی سے مشتق نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مشتق ہے، ماخوذ ہے قرنت الشیء بالشیء سے۔ قرنت الشیء بالشیء یہ کب کہا جاتا ہے؟ فرمایا اذا ضممت احدهما الى الاخر، جب ایک چیز دوسرے کے ساتھ آپ ملا لیتے ہیں تو اس ملانے کی بعد مقارنت آ جاتی ہے، اور اسی ترتیب سے جو قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کی صورتوں میں، ان کی مضامین میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ربط ہے، اقتران ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کلام الہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ ہم بعد میں جب ایک سورت ختم ہو جائے گی اور دوسری سورت ہم شروع کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اس سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط کیا ہے، اور یہ ربط پورے قرآن پاک میں ایسے ہی چلے گا۔ تو قرآن پہلے قول کے مطابق یہ اسم عالم ہے، کسی سے مشتق نہیں، اور دوسرے قول کے مطابق جو علامہ اشعری رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرما دیتے ہیں کہ یہ قرنت الشیء بالشیء سے ماخوذ ہے، اور چونکہ قرآن پاک کے مضامین میں ان کا آپس میں سے جوڑ ربط تعلق ہے، جس کی وجہ سے نام قرآن پڑ گیا۔ سورت کا سورت سے تعلق، رکوع کا رکوع سے تعلق، آیت کا آیت سے تعلق، اور مضامین تو آپس میں ہے ہی جڑے ہوئے
کہ پورے قرآن پاک کے اندر جو موضوع توحید بیان کی جاتی ہے تو اسی توحید کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ہر مضمون کا یہ ایک جوڑ اور تعلق رہتا ہے. اور فرمایا تیسرا قول امام فرا کا ہے کہ یہ قرائنوں سے مشتق ہے، اور مطلب اس کا کہ چونکہ یہ بعض آیتیں بعض دوسرے کے اوپر قرائن بنتے ہیں، ادلہ بنتے ہیں. فرمایا لِأَنَّ الْآيَاتِ مِنْهُ يُصَدِّقُ بَعْضَهَا بَعْضًا وَيُشَابِهُ بَعْضَهَا بَعْضًا وَهِيَ قَرَائِنُ. تو یہاں بھی گویا ان دونوں قولوں کے اوپر یہ مشتق مانا گیا ہے. تو 3 صورتیں بغیر محموز کے کہ قرآن بدون الحمزہ یہ اسم علم ہے، یا ماخوذ ہے قرنت الشیء بشیء سے، یا مشتق ہے قرائن سے. اور امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ محموز ہے، اور فرمایا کہ محموز نہ کہنا یہ سہو ہے. البتہ پڑھنے میں تخفیفاً حمزہ کو حذف کر کے الف پڑھ لیتے ہیں. الف اور حمزہ ان میں ویسے بھی مناسبت کہ جب آپ اس کے اوپر حرکت پڑھیں گے تو حمزہ ہے، نہیں تو الف ہے. تو تخفیفاً اس سے پھر ہم گویا حرکت ہٹا دیتے ہیں، قرآن کہتے ہیں عام طور پر، لیکن ہے محموز. اور یہ امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. پھر فرمایا کہ اس میں 2 قول ہے. پہلا قول اللحیانی رحمہ اللہ کا ہے کہ یہ قرأت کا مصدر ہے، اور قرأت سے لیا ہوا مصدر قرآن ہے. جس طرح کہ رجحان اور غفران کا وزن ہے تو یہی وزن پھر قرآن کا ہے. اور یہ تسمیہ اللہ کی کتاب کا یہ گویا مقروء کا نام ہم نے قرآن رکھ کے رہے، من تسمیت المفعول بالمصدر، اے من تسمیت المقروء بالقرآن. کہ اصل میں قرآن ہے تو مقروء متلو ہے، قرآت کی جاتی ہے، اور ہم نے اس کا نام مقروء کی بجائے قرآن رکھ دیا ہے. تو یہ قرأتو سے لیا گیا ہے، قرآت سے. اور یہ مصدر قرآت اس کی تائید اللہ کی اس قول سے بھی کی جا سکتی ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ، کہ قرآن ہم نے اس کو جو مفصل بیان کیا ہے، تیری پر تلاوت کی ہے، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ تو اس کی قرأت کرے، عَلَى النَّاسِ. تو دیکھو نا وہاں قرآن، وہ قرآن کے نام، اور اس کی گویا اخذ من حیث القراءت ہے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ. اور یہاں قراءت بمعنی نطق سے گویا کہ ماخوذ ہوا، جو منطوق کلام ہے، مقروء کلام ہے، تو قرآن بمعنی المقروء. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے قرء سے، اور قرء بمعنی الجمع.
تو قرات سے نہیں بلکہ قرء سے، اور قر کی معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ اور چونکہ قرآن پاک بھی اسی طرح گویا مضامین کو جمع کیا ہوا ہے، سورتوں کو جمع کیا ہوا ہے کہ یہ اس محاورہ سے ماخوذ ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرأت الماء فی الحوض، اے جماعتہ، میں نے پانی کو حوض میں جمع کر دیا، قرأت الماء کہتے ہیں، تو اس میں معنی جمعیت کی پائی جاتی ہے۔ اور قرآن کو جو قرآن کہا گیا، فرمایا لِأَنَّهُ جَمَعَ السُّوَرَ بَعْضَهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا کہ چونکہ انہوں نے بھی قرآن پاک کے مضامین کو جمع کیا ہوا ہے اور انہوں نے سورتوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس وجہ سے بھی قرآن کہتے ہیں، اسی قرء بمعنی الجمع سے، کہ یہ کتب سابقہ کی مضامین کو بھی اپنے اندر لیا ہوا اور جمع کیا ہوا ہے، تو اس لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور اس مطلق اجتماع کی وجہ سے آپ قرآن کا اطلاق پھر غیر کے اوپر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں اللہ کے اس کلام اور کتاب کے ساتھ وہ تخصیص بھی پائی جاتی ہے کہ اس کا اطلاق صرف اللہ کی اس کتاب کے اوپر ہوگا، اور دوسری کتابیں اگرچہ مضامین کو جمع کرنے والی ہے، لیکن اس ماخذ کی وجہ سے جو نام لیا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کے اوپر اطلاق نہیں کیا جا سکتا، یہ خصوصیت صرف اللہ کے کلام کی ہے۔ اب قرآن پاک کی تعریف جو کتابوں کے اندر اصول میں ذکر کیے جاتے ہیں، نور الانوار وغیرہ، تو فرمایا قرآن کی تعریف کیا ہے؟ الکتاب المنزل علی الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، المکتوب فی المصاحف، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور جو مصاحف میں ثابت شدہ اور مکتوب ہے، المثبت فی المصاحف، مصاحف کے اندر لکھا ہوا ثابت شدہ ہے اور محفوظ ہے، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ہم تک نقل کیا گیا ہے، پہنچایا گیا ہے۔ تواتر کے معنی یعنی قطعی طور پر جس میں کسی قسم کی شک و شبہ نہ ہو۔ تو الکتاب المنزل علی الرسول، المنقول عنہ المکتوب فی المصاحف، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ علماء قرآن پاک کے حکمت اور فائدہ میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی نزول میں بڑی حکمت انس اور جن کو تعلیم دین اسلام دے کر ان کی تہذیب کرنا، صحیح عقائد اور اعمال کا احقاق اور عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کا ابطال کرنا، تاکہ لوگوں میں صحیح عقائد کو راسخ کیا جا سکے، نشر کیا جا سکے، پھیلایا جا سکے، اور باطل عقائد اور اعمال کو رد کیا جا سکے، جس کی وجہ سے مخلوق خدا کو سعادت دارین حاصل ہو، ابدی سعادتیں حاصل ہو۔ اس لیے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور دین اسلام کی وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ قیامت تک
جو بھی اس کتاب سے جڑا رہے ان کے اعمال بھی درست ہوں گے، دنیا و آخرت بھی کامیاب، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ تو گویا کہ دین کی نشر و اشاعت کا یہ ایک منشا اور مرکز ہے۔ انبیاء کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے نبوت ختم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے۔ اب دین اسلام کی جو بقا ہے اور جو روح ہے وہ یہی قرآن پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اوپر اپنا رحم فرما کر ان کو ایسی کتاب دی کہ جس کی وجہ سے اب دین اسلام گویا ان کے اپنے تمام احکام اور اپنے تمام انتظامی امور کے ساتھ تا قیامت محفوظ رہے گا، اور حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا۔ لوگوں نے بہت سارے اس میں تبدیلی کی کوشش کی اور کرتے بھی ہیں۔ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں یا قادیانی ہیں، وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کسی قسم کی تبدیلی لائے، مضامین کے اندر گڑبڑ پیدا کرے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک کا فائدہ اور حکمت یہی ہے کہ لوگوں تک صحیح عقائد اور صحیح اعمال کی رسائی ہو جائے، اور جو قرآن پاک سے جڑ جائے تو وہ سعادتی ابدیہ سے سرفراز ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت بڑی حکمت ہے۔ قرآن پاک کا موضوع کہ اس میں جتنے بھی مضامین بیان ہو رہے ہیں تو اس کا ایک مرکز ہونا چاہیے، ایک محور ہونا چاہیے جس کے ارد گرد یہ ابحاث پڑھے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر علم اور فن کے لیے یقیناً اس کا ایک موضوع ہوا کرتا ہے کہ جن کے لیے مختلف احوال ثابت کیے جاتے ہیں۔ موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، ہر علم کا موضوع وہ کہ جن کے عوارض ذاتیہ سے اس میں بحث کی جائے۔ علماء نے لکھا ہے بحث کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو مراد من البحث یہ ہے کہ اس موضوع کے لیے یہ محمولات ثابت کیے جائے، ان کے اوپر حمل کیا جائے، اور یہ احوال اس موضوع کے لیے ثابت کر دیا جائے۔ تو جو موضوع کو ہر فن میں، ہر علم میں مرکزیت حاصل ہوا کرتی ہے، اب قرآن پاک کا کیا موضوع ہے؟ اگرچہ لوگوں کے آراء اس میں مختلف ہے اور لوگوں نے اس میں بڑی بحثیں کی ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ قرآن کسی خاص اور متعین موضوع کے احوال سے بحث نہیں کرتا، بلکہ حسب ضرورت و مصلحت اس کی آیتیں نازل ہوتی رہی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ اسی بات کو پسند فرما دیتے ہیں کہ قرآن پاک کے لیے کوئی خاص موضوع متعین نہ کیا جائے، بلکہ قرآن پاک حسب ضرورت و مصلحت ان کے آیتیں نازل ہوتی رہی ہے، جہاں جس حکم کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ وہ ضرورت پورا فرمانے کے لیے آیتیں بھیجتے رہیں۔ اور فرمایا کہ مقصود اصلی نزول قرآن سے وہ فرماتے تہذیب النفوس ہے، نفوس کی پاکیزگی ہے،
ان کو وہ صحیح عقائد دینا، صحیح اعمال دینا اور رذائل سے اس کو پاک کر دینا، فاسد عقائد و اعمال سے ان کو الگ کر دینا، ممتاز بنا دینا۔ حقیقت میں اس کا مقصود اصلی وہ یہی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ جس طرح عام طور پر حکومتوں والے جب حاکم کہیں بھی کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں اس کے لیے ایک حکم نامہ ارسال کر دیتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح طے کیا جائے، تو جیسے وہاں حوادث آتے ہیں اور ان کے لیے الگ الگ حکم مقرر کیا جاتا ہے، فرمایا کہ قرآن پاک بھی اسی طرح ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوئی خاص موضوع متعین نہ ہو۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن پاک کا موضوع متعین ہے، مگر وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمارے شیوخ اور اسلاف کی رائے تو یہی ہے کہ قرآن پاک کا موضوع صرف توحید باری تعالیٰ ہے۔ ہمارے شیوخ اور اسلاف کی رائے یہی ہے کہ موضوع قرآن وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اب اس میں بعض مشکلات تو ضرور سامنے آئیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کی ہے ان میں امور بھی ہے، نواہی بھی ہے، ایسے واقعات بھی ہے، پھر ان کو جوڑنا ہوگا موضوع توحید سے، اور اس میں تھوڑے مشکلات سامنے آئیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جب حاکم اللہ وحدہ لا شریک لہ قرار دیا جائے گا تو اللہ تعالی حاکم تو آمر بھی ہوگا، ناہی بھی ہوگا، اور حالات اور حوادث کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے احکام صادر فرمائیں گے اور اس میں کسی اور کی رائے کو کوئی دخل نہیں ہوگا۔ یہی معنی تو ہے توحید کا، کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کریں، اوامر میں نواہی میں للہ الامر۔ اگر ہم یہی موضوع قرار دیں تو یہ بھی موضوع توحید کی ہے، للہ الامر۔ تمام معاملات کے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ بھی معنی کس کے ہے؟ توحید۔ تو ہمارے اسلاف کی، شیوخ کی، اکابرین کی رائے یہی ہے کہ قرآن پاک کا موضوع وہ صرف توحید ہے، اور یہ تمام مضامین یہ اسی توحید کی لیے ثابت کیے جا رہے ہیں، راہ ہموار کی جا رہی ہے گویا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے لیے، اور گویا انہی مضامین کا جو اصل مقصود ہے، اوامر کا، نواہی کا، احکام کا، ان سب کا جو محور اور مرکز ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید کو ثابت کرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ثابت کرنا ہے۔ تو موضوع قرآن حقیقت میں یہی توحید ہے۔ شرافت قرآن، ہم پہلے ہی بیان کر چکے تھے، اور اس آیت پر کافی سیر حاصل میں نے بحث کی تھی کہ قرآن کی شرافت جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
کہ اللہ کی طرف سے موعظت ہے، اللہ کی طرف سے ان میں شفا رکھی گئی ہے، لوگوں کے عقائد صاف کرنے کے لیے اور شرک کی نفی کے لیے بجمیع اقسام ہی، اور عقیدہ توحید پر لانے کے لیے، کیونکہ نفی الشرک حقیقت میں یہ مضمون توحید ہے کہ نفی الشرک کا معنی کیا ہے؟ وہی توحید ثابت کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور پھر اس کی گویا برکات جو نازل ہوں گے اللہ کی طرف سے اس عمل کے بدلے، جو عقیدہ توحید رکھے اور شرک سے پاک ہو جائے اور اعمال صالحہ عقائد صالحہ پر آئے گی، تو اس کے بدلے اللہ رب العزت برکات نازل فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، اور اللہ رب العزت کے وہ انوارات منعکس ہوں گے اس بندے کے اوپر، تو اللہ کی طرف سے یہ بندوں کے لیے ایک رحمت بھی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے تم میں سے فرمایا کہ سب سے بہتر ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ روایتیں دو ہیں، ایک روایت میں تو واو جمعیت ہے کہ من تعلم القرآن وعلمہ، اور دوسرے میں واو کے بجائے لفظ او ہے جو تردید کے لیے آتا ہے، اور معنی تردید پھر یہ ہوگا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے، اور وہ بھی بہتر ہے جو دوسروں کو سکھائے، بلکہ اس کا رتبہ کہ خود بھی سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے، تو اس کا رتبہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے دو اعمال اختیار کیے، خود بھی قرآن پاک سیکھنے والا ہوا اور دوسرے کے لیے یہ گویا سبب اور ذریعہ بنا۔ اب جتنے جو اسباب بن رہے ہیں قرآن پاک کے نشر و اشاعت کا، جیسے ہمارے یہ جامعات، یہ مدارس اور یہ علماء جو قرآن پاک کے نشر و اشاعت کی یہ انتظامات کر دیتے ہیں، تو اللہ کے کلام کے اس نشر و اشاعت میں ان کو اتنا ہی حصہ حاصل ہوتا ہے کہ جو معلم پڑھانے والا، جو استاد اور عالم خود سیکھ کر دوسروں کو پڑھانے والا، ان کو جتنا اللہ ثواب دے دیتے ہیں، تو جو اس نشر و اشاعت کے لیے سبب بنتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہی ثواب دے دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، دوسرے کو کی رہنمائی کرنا کسی خیر کا یہ ایسے ہی ثواب رکھتا ہے جیسے کہ وہ خود اس کام کے کرنے والے ہوں۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاج یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم۔ فرمایا کہ قرآن پاک کی پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی والدین کو اتنے بڑی رتبے سے نواز دیتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے سر تاج پہنائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا جب والدین کو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بچے کی وجہ سے اتنا عظیم درجہ دے دیتے ہیں تو فرمائے فما ظنکم بالذی عمل بہذا،
فرمایا کہ پھر تمہارا کیا گمان ہوگا اس شخص پر اور اس بچے پر جو گویا قرآن پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقی، کہ قرآن پاک کے پڑھنے والے اور قرآن کے حافظ اقرأ وارتقی، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور جو آخری حرف آپ کے لفظ اور آپ کی زبان پر آئے بس وہی تمہارا مرتبہ ہوگا۔ تو قرآن پاک کی آیتیں ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھتے جا رہا ہے اور چڑھتے جا رہا ہے، اور جہاں قرآن پاک کا آخری لفظ والناس آئے گا فرمائے گی تمہارا مرتبہ، تو کتنا اونچا مرتبہ ہوگا پڑھنے والے کے لیے اور عمل کرنے والے کے لیے۔ تو جو بھی قرآن پاک کی اس نشر و اشاعت سے جڑے رہتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دنیا کی بھی عزت دے دیتے ہیں، آخرت کی بھی عزت دے دیتے ہیں۔ یہ ہے شرافت قرآن پاک کی، یہ ہے وہ عزت اور عظمت قرآن پاک کی۔ اور فرمائے لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار ما احترقا۔ مشکات شریف نے فضائل قرآن پاک کے اندر یہ احادیث بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ اگر قرآن پاک کو ایک چمڑے میں لپیٹ کر کے اور فرمایا اس کے نیچے آگ جلائی جائے تو آگ قرآن پاک کو جلا نہیں سکتی۔ اور یہ بات لوگوں نے اپنے آنکھوں سے آج بھی دیکھی ہے۔ جہاں امریکہ میں جو آگ لگی تھی اور اس علاقے میں ایک مسجد کی حالت اور ایک گھر کے اندر جو قرآن پاک کا نسخہ تھا، پورے علاقے جل کر راکھ کے ڈھیر بن گئے لیکن وہ گھر جلا نہیں اور وہ نسخہ بھی محفوظ رہا۔ اس طرح اس میں وہ مسجد بھی محفوظ رہی۔ تو اس سے بڑھ کر شرافت قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی شرافت ہے۔ اور فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر، جو قرآن پاک کے پڑھنے والے ہیں، مسلسل تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان کے اوپر ذلت والے عمر اور زندگی نہیں لائے گا۔ اور فرمایا وہ گویا اپنے قوت کے ساتھ رہے گا، اپنے سنبھالنے والے، اور اس حد تک وہ مجبور نہیں ہوگا کہ اس کی آخر عمر میں اس کی بے عزتی ہو جائے۔ بڑھاپے کی حالت میں انسان پھر بلا اختیار ہو جاتا ہے، جیسے کہ بچپن میں بے اختیار ہوتا ہے، اپنے آپ اٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، تو بڑھاپے کی ایک حالت وہ آ جاتی ہے کہ انسان پھر ایسے محتاج ہو جاتا ہے کہ پھر اٹھ چل نہیں سکتا بغیر کسی کی سہارے کے، جس کو پھر ارذل العمر کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن پاک کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ارذل العمر سے بچاتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے ارذل العمر سے بچائیو، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ارذل عمر سے۔ تو جو قرآن پاک کی پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، وہ بھی اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں ارذل العمر سے۔ قرآن پاک کی اسامی اور ناموں کے متعلق کہ قرآن پاک کے بہت سارے نام ہیں۔ تفسیر اتقان میں قرآن پاک کے 54 نام ذکر کیے ہیں۔ قرآن پاک کے
54 نام تفسیر اتقان میں ذکر کیے گئے ہیں، اور ہمارے شیخ طاہر رحمہ اللہ نے جو العرفان ان کی گویا اصول قرآن کے متعلق اسباق جمع کیے گئے ہیں، تو العرفان میں 12 نام اور بھی انہوں نے اضافہ فرمائے ہیں 56 پر۔ اب کل 66 کی تعداد بنتی ہے قرآن پاک کے ناموں کا، اور یہ بھی ایک شرافت ہے، قرآن پاک کی ایک عزت ہے، اس لیے کہ کثرت اسماء یہ گویا مسمى کی عزت پر دلالت کیا کرتا ہے۔ لوگوں کی جن بچے سے محبت ہوتی ہے تو اپنے اپنے محبت کی تحت ان کے الگ الگ نام رکھ دیتے ہیں، تو ایک بچے کو کوئی نام سے پھر والدین پکارتے ہیں، تو کثرت اسماء بھی ایک گویا عزت ہے اور ایک منزلت ہے جو مسمى کے عظمت پر دلالت کیا کرتا ہے۔ عام طور پر جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نام ذکر کیے ہیں، اللہ نے بھی قرآن کے مختلف نام جو قرآن میں ذکر کیے ہیں، کتاب مبین، قرآن کریم، کلام اللہ، نور وہدی ورحمت وفرقان وشفاء وموعظۃ وذکر مبارک وعلی حکیم وحکمت بالغۃ ومہیمن وحبل اللہ وصراط مستقیم وقیما وقول فصل ونبأ عظیم۔ یہ اتنے سارے نام اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام کے اندر قرآن کے یہ اسامی ذکر فرمائے ہیں، اور گویا یہ سارے قرآن پاک کے گویا اسمائی صفاتیہ ہے، اور ان میں سے جو قرآن ہے مشہور یہی کہ یہ قرآن پاک کا اسم عالم ہے، باقی اسماء صفاتیہ اور یہ اسم علم ہے جو اس کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرما دیا ہے۔ اسی طرح سورت کی تعریف کہ قرآن پاک مشتمل ہے سورتوں پر، سورتیں مشتمل ہے آیتوں پر، تو قرآن کی تعریف آپ پڑھ چکے، اور اسامی آپ پڑھ چکے۔ وجہ تسمیہ میں یہ 4-5 اقوال ہم نے ذکر کیے، محموز ہونے کا اور غیر محموز ہونے کا۔ غیر محموز میں 3 اقوال، محموز میں 2 اقوال، اور یہ کہ یہ قرآن یہ علم ہے اللہ کے کلام کا جو مشتمل ہے مختلف صورتوں پر۔ تو سورت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرمایا السورۃ قرآن یشتمل علی آیۃ ذی فاتحۃ و خاتمۃ و اقلها 3 آیات۔ سورت قرآن پاک کا وہ حصہ جو ایسے متعدد چند آیات پر مشتمل ہو، جن کا اول و آخر متعین ہو، اور جس کی اقل مقدار 3 آیتیں ہیں، کہ 3 آیتوں سے کم پر مشتمل کوئی صورت نہیں، اقل مقدار کم سے کم 3 آیتوں پر مشتمل صورت ہے، جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے۔ تو سورت قرآن پاک کا وہ حصہ جو چند آیات پر مشتمل ہو، کم سے کم 3 اور 3 سے زیادہ جتنے بھی ہوں،
اور فرمایا جن کی ابتدا ہو، جن کے انتہا ہو، اور یہ اللہ کی طرف سے متعین ہو اول و آخر، تو فرمایا اس کا نام ہے سورت۔ اور بعض فرمایا کہ سورت آیتوں کا وہ مجموعہ کہ جن کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نام منقول ہو، آیتوں کا وہ مجموعہ جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نام منقول ہو، سورت کہلاتا ہے۔ جیسے سورت بقرہ ہے اور باقی صورتیں، ہر ایک کا جو نام ہے، یہ اسما بھی توقیفی ہے، لوگوں نے اپنے طرف سے نام نہیں رکھے، بلکہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نام ہے۔ اگرچہ اس میں تسمیت الکل باسم الجز کا گویا محاورہ ہے اور عرف منقول ہے کہ ایک جز کی وجہ سے پوری سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ سورت بقرہ میں بقرہ کا واقعہ ذکر ہے، تو پوری سورت کا نام وہی سورت بقرہ رکھا گیا۔ اسی طرح آل عمران، سورت نساء اور دوسری صورتیں، تو ہر ایک صورت کا جو تسمیہ اور نام پڑ گیا ہے من قبیل تسمیت الکل باسم الجز ہے۔ فرمایا کہ سورت کی تعریف کہ قرآن مشتمل یشتمل علی آئین ذی فاتحۃ و خاتمۃ و اقل و ثلاث آیات، اور تسمیہ منقول، یہ تعریف آپ پڑھ چکے کہ قرآن پاک یا ان آیتوں کی مجموعہ کا نام ہے کہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک خاص نام منقول ہو۔ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ تو سورت کی وجہ تسمیہ، اب سورت میں سین واو را تا سورت، اس میں بھی وہ دو احتمال کہ محموز ہے یا غیر محموز۔ بعض لوگ اس کو محموز پڑھتے ہیں سورت، اور جب محموز ہوگا تو اس اعتبار سے یہ فرمایا کہ سؤر سے مشتق ہوگا، اور سور وہ پانی کا جو حصہ برتن میں بچ جائے، اپنے گلاس میں سے، جام میں سے، کسی برتن میں سے پانی پیا اور جو کچھ حصہ اس میں باقی رہ جاتا ہے تو اس کو سور کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں اس کو۔ تو چونکہ فرمایا کہ سورت کو جو سورت کہا جاتا ہے اس لحاظ سے، تو وہ بھی اس لیے کہ وہ بھی قرآن پاک کا کچھ حصہ اور کچھ قطعہ ہوا کرتا ہے، پوری قرآن تو ایک سورت کو نہیں کہتے، بلکہ چونکہ یہ قرآن پاک کا کچھ حصہ ہے، کچھ قطعہ ہے، تو جس طرح کہ جھوٹا کچھ حصہ پانی کا رہ جاتا ہے، تو اس مناسبت سے چونکہ یہ بھی کچھ حصہ ہے قرآن پاک کی، تو اس لیے اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ اور اقل مرتبہ ان کا میں نے آپ کو بتایا 3 آیت ہے، تو 3 آیتوں کا یہ ایک حصہ قرآن کا ہے، اور جو زیادہ ہوگا 5 آیتوں کا، 7 آیتوں کا، 10-11 آیتوں کا، وہ الگ حصہ قرآن ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ الگ الگ حصے تو ہر ایک کو الگ کو سورت کا نام دیا گیا۔ اور فرمایا کہ دوسری اصطلاح جو پہلے اصطلاح کی بنسبت زیادہ معروف و مشہور اور معتبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سورت محفوظ نہیں، بغیر حمزہ کے ہے، اور حمزہ کو سہولت کی خاطر ساقط کیا گیا ہے، اور یا یہ کہ یہ سرے سے محفوظ ہی نہیں۔
بغیر حمزے کے، فرمائے کہ یہ ماخوذ ہے سور البلد سے، اور سور البلد گھاؤ کی اس دیوار کو کہا جاتا ہے جو دیار اور منازل کا ارد گرد ایک پورا دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے آنے جانے کا، اور وہ باقی سارے گھروں کے لیے گویا ایک حفاظت کی دیوار اور ایک قلعہ بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ جس طرح وہ پورا شہر اور بیوت اس دیوار کے اندر مجتمع رہتے ہیں، اسی طرح سورت کی آیات بھی اس میں مجتمع رہتی ہے، اور یہ پوری سورت ان آیات کو اپنے گھیرے میں اور احاطہ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کے ارد گرد حلقہ سا بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے یہ محاورہ کہ کنگن کو بھی سوار کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی گویا ہاتھ کے اور کلائی کے اوپر احاطہ کیا ہوا، جیسے جسے عورتیں وہ پہنتی ہے کنگن، تو ان نے بھی گویا ان کی کلائی پر اور ہاتھ کے اوپر احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس سے ارد گرد جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سورت کو جو سورت کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ یہ بھی ان آیاتوں کے اوپر گویا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور یا یہ ماخوذ ہے دوسرا معنی، غیر محموز ہونے کی صورت میں دوسرا معنی یہ ماخوذ ہے تصور سے، اور تصور کا معنی تصور اس تصور المحراب، جب وہ فرشتے انسانوں کی صورت میں محراب کی طرف سے دیوار پر چڑھ کے اتر گئے، تو وہاں رفعت کا معنی ہے، چھڑ جانے کا معنی ہے، بلندی کا معنی ہے۔ اور فرمایا کہ سورت بھی بعض آیات کے اوپر جب مزید آیات آ کے ان کے اوپر اور آیتیں آ کے جمع ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ ان آیات کو بھی ایک گویا رفعت حاصل ہے، اور یہ ایک ایسے مجموعہ بن جاتا ہے آیاتوں کے جمع ہونے کا، تو اس لحاظ سے اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ اور اسی گویا تصور سے لیا ہوا معنی محض رفعت کے مطابق بعض نے کہا کہ سورت کو سورت جو کہا جاتا ہے اگرچہ 3 آیات پر مشتمل ہو، تھوڑا سا حصہ ہو، لیکن پھر وہ جو کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ بلندیوں والے ہیں، رفیع درجات والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہر حصہ بلند ہے، تو اس لیے اس وجہ سے رفعت کے معنی کی وجہ سے اس کا نام سورت رکھا گیا ہے۔ قرآن مشتمل ہے سورتوں پر، اور سورت مشتمل ہے آیات پر۔ اب آیت کی کیا تعریف؟ فرمایا کہ الآیت فی اللغت العلامہ، آیت کا معنی لغت کے اعتبار سے علامہ ہوا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ آیت ذالک ھذا یا ھذی، فرمایا کہ آیت کے علامت کا معنی لوگ کہتے ہیں کہ فلانی چیز کی یہ علامت ہے، اس کی یہ علامت ہے، تو آیا بمعنی العلامہ ہے لغت کے اعتبار سے۔ اور فرمایا کہ وشرعا ما تبین اول و آخر توقیفا من طائفۃ من کلامہ تعالی، کہ جس کے اول اور آخر بیان کیا جائے۔ آیت سورت کا وہ حصہ اور قطعہ ہے جس کا اول اور آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو چکا ہو،
کیونکہ آیات کا نزول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، تو یہ آیت ابتدا سے انتہا تک اتنے کلمات پر مشتمل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا سے نقل شدہ ہوگا، تاکہ اس میں کوئی اور اپنے طرف سے نہ بڑھا سکے نہ ان میں سے کچھ گھٹا سکے، ورنہ پھر وہ آیت نہیں قرار دی جائے گی۔ تو آیت جس کا اول و آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توقیفاً نقل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہو، تو وہ آیتیں ہیں جن کی اجتماع سے پھر وہ صورت بن جاتی ہے۔ تفسیر اتقان میں ہے الآیت قرآن مرکب من جمل ولو تقدیرا ذو مبدأ ومقطع مندرج فی صورت واصلها العلامة سمیت به لأنها علامة على صدق من أتى بها وعلى عز المتحدى بها۔ فرمائے کہ آیت قرآن پاک کا وہ مجموعہ اور مرکب ہے جملوں سے کہ جو ابتدا اور انتہا بھی رکھتا ہے اپنا، اور وہ بھی توقیفی طور پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل شدہ ہے، جو مجتمع ہوا کرتے ہیں کسی صورت میں، اور لغت کے اعتبار سے وہ وہی علامے کی معنی پر ہے۔ فرمایا کہ آیت کو سمیت بھی لأنها علامت، اب اس آیت کو یہ نام کیوں رکھ دیا گیا کہ جو اللہ کے کلام کا ایک مجموعہ جس کا ابتدا و انتہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کا نام کچھ اور رکھتے تھے، آیت کیوں رکھا؟ تو کہا کہ معنی لغوی کہ جو علامہ ہے اس کا اپنے معنی مرادی کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ آیت نام اس لیے رکھ دیا گیا کہ چونکہ یہ بھی علامت ہے علی صدق من اتی بہا، اس ذات کی صدق پر اور سچائی پر جو لے کر آئے ہیں، اور یہ علامت ہے علی عجز المتحدی بہا کہ جن کو چیلنج دی گئی ہے ایک آیت اور صورت بنانے کا، وہ اس سے عاجز ہو کر آئے ہیں، انہوں نے کبھی اس کا مقابلہ کیا نہیں۔ تو چونکہ ان دونوں باتوں پر علامت، رسول کی صداقت پر یہ علامت ہے اور دلیل ہے، اور اس کی مقابل منکرین کی عاجز آنے پر یہ علامت ہے، تو اس لیے اس کا نام ہی آیت رکھ دیا۔ بات سمجھ آئے گی؟ اب یہ کہ سورتوں کی جو اور آیتوں کی ترتیب ہے، فرمائے اس پر اجماع ہے کہ سورتوں میں آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے، اور فرمایا کہ یہ ترتیب کی یہ آیت پہلی، یہ بعد میں، یہ پہلی آیت ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری ہے، یہ بھی گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ہاں نزول کے اعتبار سے آیتیں کبھی سورتوں کے پہلے نازل ہوئی، کبھی بعد میں نازل ہوئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت فلانی جگہ رکھ دینا، یہ آیت فلانی جگہ رکھ دینا۔ فرمایا کہ سورتوں کی یہ ترتیب، آیات کی ترتیب تو توقیفی ہی ہے، لیکن جو سورتوں کی ترتیب ہے کہ پہلے سورت فاتحہ پھر بقرہ ہے، تو اس طرح یہ ترتیب سورتوں کی یہ بھی توقیفی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ بعض کی رائے
آیتوں کی طرح سورتوں کی بھی ہے کہ جس طرح آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے تو سورتوں کی بھی ترتیب توقیفی ہے۔ مگر جمہور کی یہ گویا رائے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتہاد سے یہ ترتیب دی گئی ہے، اور اسی وجہ سے سورتوں کی ترتیب کے بارے میں مفسرین کی عبارات مختلف ہے۔ شیخ نے جو عرفان میں فرمایا قال فی مفتاح السعادہ اعلم ان الاجماع والنصوص المرادفة على ان ترتیب الآیات توقیفی لا شبہۃ فی ذلک وقد نقل الاجماع الامام بدر الدین الزرکشی فی البرہان نقل الاجماع وقد نقل الاجماع الامام بدر الدین الزرکشی فی البرہان وأيضا ترتیب الصور ترقیفی توقیفی وترتیبها على ما هو في المصحف الآن كما كان على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفان صفحہ 113 لکھ دیتے ہیں کہ آیات کی ترتیب توقیفی ہے، اس میں تو کسی کو شبہ نہیں۔ امام بدر الدین زرکشی نے اپنی کتاب برہان میں اجماع نقل کیا ہوا ہے اس پر، اور فرمایا کہ سورتوں کی ترتیب بھی اسی طرح گویا توقیفی ہے، اور آج جو ترتیب ہمارے مذہب میں موجود ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئی۔ فرمایا کہ یہ اسی ترتیب پر ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ترتیب تھی، اور فرمایا وترتیب الآیات فی سورها واقع بتوقیفہ صلی اللہ علیہ وسلم وامرہ من غیر خلاف فی ھذا بین المسلمین۔ یہ آیات کی جو ترتیب ہے یہ تو موقوف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے یہ ترتیب دی ہے، اور اس میں علماء میں سے کسی نے اور امت میں سے کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا ہے۔ اور لکھتے ہیں وسیاتی من نصوص العلماء ما يدل علیہ واما النصوص فمنها حدیث زید السابق كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کاتب تھے وحی کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت فرمایا کرتے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نؤلف القرآن من الرقاع، فرمایا کہ ہم قرآن پاک کی جمع فرمایا کرتے تھے مختلف ٹکڑوں سے، جو گویا کھجور کی پتوں کے اوپر، اور اسی طرح مختلف تختیوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا، پتھر پر بھی، لکڑیوں پر بھی، چمڑوں پر بھی، مختلف چیزوں پر جو قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا۔ فرمایا اس طرح مختلف تختیوں سے ہم ان کو جمع کرتے تھے، اور فرمایا کہ اس قسم کی اور بھی بہت سارے روایتیں ہیں۔ ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفصل روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے سورۃ انفال کو جو کہ مثانی میں سے ہے اس کو برات کے ساتھ کیسے ملایا؟
حالانکہ برات تمین میں سے ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر بھی نہیں لکھی اور دونوں کو سبع طوال کے ساتھ شامل کر دیا. اس کے اوپر باعث کیا تھا، تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عرصہ دراز میں متعدد صورتیں اور متعدد آیتوں والی صورتیں نازل ہوتی رہتی تھی. تو جب بھی کوئی حصہ اور کوئی سورت کی آیات نازل ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کاتبین وحی کو بلا کر فرماتے کہ ان آیات کو اس صورت میں لکھ دو جس میں فلاں فلاں مضمون کا ذکر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نشاندہی فرمایا کرتے تھے اور تعین فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیتیں اس صورت کے ساتھ لکھ دینا. لیکن سورت انفال مدینہ کے اول دور میں نازل ہوئی تھی اور براءت کی جو سورت ہے سورت براءت، یہ قرآن پاک کا آخری حصہ اور سورت ہے اور اس کا مضمون اس کے مضمون سے مشابہ تر تھا کہ جو سورت براءت کا مضمون ہے وہ مضمون چونکہ سورت انفال کا کہ جس میں غزوے کی اور جہاد کا تذکرہ اور مال غنیمت کا ذکر ہے، تو جو قواعد اور مضامین وہاں جہاد کے متعلق وہ مضامین اس صورت میں بھی تھے. تو چونکہ یہ انفال کا مشابہ تر تھا تو فرمایا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی مضمون ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وضاحت نہیں چھوڑی، اس لیے میں نے دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر لکھے بغیر ان کو ملا کر سبع طوال میں لکھ دیا. اب بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سورت توبہ الگ سورت ہے اور سورت انفال الگ سورت. لکھنے کے اعتبار سے دونوں میں تھوڑا فاصلہ تو ضرور کر دیتے ہیں، مگر ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے اور اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ سورت توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس میں برات عن المشرکین کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے گویا غصے کا اور قہر کا ذکر ہے، یا بسم اللہ نہیں پڑھا. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ سورت انفال کی تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں اور انفال کی آیت ختم ہو کر توبہ شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ درمیان میں نہ پڑھو کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی قرآن پاک کی آیتیں ہیں، یہ بھی قرآن پاک کی آیتیں ہیں اور گویا کہ ایک سورت جس طرح درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، مسلسل سورت پڑھ کر ختم کیا جاتا ہے، تو اس طرح آپ اس کو پڑھیں گے. اور اگر کسی کو شروع ہی سورت براءت سے کرنی ہو تو پھر اس کو بسم اللہ پڑھنا ہوگا کہ جب بھی اللہ کا حکم ہے کہ جب تلاوت کرو تو اعوذ باللہ سے شروع کرو، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ ابتدائی قرأت سورت توبہ سے کریں گے تو بسم اللہ پڑھ کر آپ ابتدا کریں. تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
سورۃ توبہ کی آیتیں نازل ہونے پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ان کو کہاں رکھنا ہے، کہاں لکھنا ہے، کس صورت کے حصہ ہے یا مستقل صورت ہے، کیونکہ یہ سب کچھ باتیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے پر موقوف تھے۔ آیتوں کی ترتیب وہ تو توقیفی ہے، اور یہ آیتیں نازل ہو گئی تو آیا مستقل صورت ہے یا کسی اور صورت کی آیتیں ہیں جو بعد میں نازل ہوئی، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ارشاد فرمایا نہیں تھا، اب وفات ہو گئے، تو اس واسطے کاتبین وحی میں گویا یہ جرأت نہیں تھی کہ ان کو یا مستقل صورت شمار کر دے اور اس کی آگے بسم اللہ لکھ دے، یا کس صورت کے تحت ان کو درج کر دے۔ تو ترتیب یوں ہو گئی کہ چونکہ ان کا مضمون صورت افعال کی مضمون کے ساتھ بالکل مشابہ تھا، اس کے ساتھ لگ رہا تھا، تو اس کی ذیل میں لکھ دیا۔ لیکن مستقل صورت کی ایک شکل دے دی گئی کہ ہو سکتا ہے یہ الگ صورت ہو، جیسے کہ دیگر صورتیں ہیں قرآن پاک کے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک الگ صورت ہو، تو لکھنے میں تھوڑی سی ترتیب الگ صورتوں کی دے دی گئی، مگر بسم اللہ کی جس کا مقصد تھا فاصلہ بین صورتیں کہ بسم اللہ جو نازل کی گئی اور بار بار مکرر لکھا گیا ہے کہ ان کی نزول کا مقصد بھی یہی کہ یہ فاصلہ بین سور ہو، تو وہ فاصلہ اس لیے نہ لکھا کہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ مستقل صورت ہے۔ مستقل صورت نہ ہونے کی وجہ سے بسم اللہ نہ لکھی گئی کہ ان کا علم نہیں تھا، اور چونکہ احتمال تھا کہ مستقل صورت ہو تو اس لیے ترتیب کچھ یوں دیا گیا کہ گویا صورت انفال سے لکھنے میں ان کو تھوڑا مستقل صورت کی شکل دے دی گئی۔ الغرض صورتوں کی یہ ترتیب اس روایت سے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس سے پتہ چلا کہ گویا یہ صحابہ کرام کے گویا اجتہاد ہی بھی ہے۔ اسی طرح کہ ایک اور روایت مسند احمد میں ہے، حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر پھر نگاہ نیچی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ میں یہ آیت اس صورت کی فلان جگہ رکھ دو، اور وہ آیت یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى الی آخر الآیہ۔ ان روایات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ آیات کی ترتیب تو توقیفی ہے، اس میں کسی طرح کی تقدیم و تاخیر صحیح نہیں، اور سورتوں کی جو ترتیب ہے تو فرمایا کہ اکثر علماء جن میں قاضی ابو بکر بن انباری رحمہ اللہ ہے، طیبی رحمہ اللہ ہے، زرکشی رحمہ اللہ ہے، کرمانی رحمہ اللہ ہے، اور دیگر اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، اور انہوں نے گویا اپنے اپنے جگہ اس کی تصریح کی ہے۔ فرمایا کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البرہان میں تحریر فرماتے ہیں ترتیب السور ہاکذا ہوا عند اللہ فی اللوح المحفوظ علی ھذا الترتیب۔ فرمایا کہ جو ہمارے پاس
قرآن پاک کی سورتوں کی ترتیب اس مصحف میں موجود ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا کہ یہ ترتیب بعین ہی وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں اس قرآن کی سورتوں کو حاصل ہے۔ بعین ہی وہی ترتیب ہمارے پاس اس قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ گویا یہ بھی توقیفی ہوا۔ اسی طرح فرمایا کہ علامہ طیبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں انزل القرآن اولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى السماء الدنیا، کہ آسمان دنیا تک قرآن پاک کا نزول اولا جملة واحدة ہے، اور پھر آیتن آیتن نجمن فنجمن حسب المصالح، یہ آسمان دنیا سے آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتار دی دنیا میں، جہاں جس حکم کی ضرورت تھی وہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور فرمایا ثم اثبت فی المصاحف علی التالیف والنظم المثبت فی اللوح المحفوظ، اور پھر جو قرآن پاک میں جو اس مصحف میں لکھا گیا دنیا میں، فرمایا بعین ہی اسی ترتیب پر جس ترتیب پر کہ لوح محفوظ میں یہ ثابت شدہ ہے۔ تو گویا کہ یہ ترتیب بھی وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ کے اندر ثابت شدہ ہے۔ اسی طرح دیگر علماء نے بھی اسی رائے کو لکھا ہوا ہے۔ تو زیادہ تر علماء کے اقوال وہ اس بات پر ہوئے کہ سورتوں کی ترتیب بھی آیات کی طرح توقیفی ہے، اور ہمارے سامنے جو قرآن پاک موجود ہے یہ آیتوں کے اعتبار سے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور سورتوں کے اعتبار سے بھی وہی گویا ترتیب ہے جو لوح محفوظ کے اندر ثابت شدہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آیتوں کی ترتیب بھی توقیفی اور سورتوں کی ترتیب اکثر رائے پر بھی توقیفی ہے۔ اب سورتیں کچھ مدنی ہیں اور کچھ مکی۔ سورت کے ابتدا میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ سورت مکیہ یا مدنیہ، تب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مکی اور مدنی ہونے کے مطلب فرمایا کہ مکی اور مدنی سورہ اور آیات کے بارے میں 3 اصطلاحات مشہور ہے۔ پہلے یہ کہ جتنا قرآن پاک قبل الہجرت نازل ہو وہ مکی ہے، اور مدنی وہ ہے جو بعد الہجرت نازل ہوا۔ جو قبل الہجرت نازل ہے وہ مکی۔ پھر اس میں یہ تخصیص نہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوا تو مکی ہے، مدینہ میں نازل ہوا تو مدنی ہے، نہ، بلکہ نازل جہاں بھی ہو، لیکن جو ہجرت سے پہلے وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل وہ مدنی ہے۔ اور فرمایا کہ اس فرق کے باوجود اگرچہ اس کا نزول مکہ میں کیوں نہ ہوا ہو، جیسے فتح مکہ حجۃ الوداع کے موقع پر، پھر ہجرت سے مراد وصول مدینہ ہے، لہذا سفر ہجرت میں جو آیتیں نازل ہوئی ہے وہ بھی مکی شمار ہوگی، کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ ہجرت کرتے وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی تو یہ تو گویا عین ہجرت کے دوران ہو گئے،
تو آیا یہ مکی شمار ہوگی یا مدنی شمار ہوگی؟ کیونکہ نہ بعد الہجرت ہم کہہ سکتے ہیں اور نہ قبل الہجرت، یہ تو عین ہجرت کے درمیان. تو چونکہ ابھی تک ہجرت، بعد الہجرت تو تب ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصول مدینہ تک ہو جائے. تو اب یہ کہ مدینہ تک پہنچنے سے پہلے دوران ہجرت اگر نازل ہو چکی ہو تو بھی وہ مکی شمار کی جائے گی. حاصل یہ کہ اس رائے پر یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل شدہ وہ مکی ہے، اگرچہ وہ مدینہ میں یا راستے میں یا کسی اور جگہ نازل ہو چکی ہو، لیکن جو ہجرت سے پہلے وہ مکی، جو ہجرت کے بعد ہو وہ مدنی. اور دوسری اصطلاح یہ ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ مدنی وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہو، جبکہ مکی وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہو، خواہ قبل الہجرت ہو اور یا بعد الہجرت. اب اس ترتیب میں مکی اور مدنی کی جو دو رائے ہو گئے اور دو تعریفیں ہوئی، اس میں فرق یہ ہوگا کہ پہلی صورت میں مدنی اور مکی کی علاوہ تیسرے واسطے کا ماننا لازم نہیں آتا، جبکہ دوسری تعریف کے مطابق واسطے کا لزوم یقینی ہے. مثلا وہ آیتیں جو تبوک یا طائف یا کسی اور سفر میں خارج از مدینہ و مکہ نازل ہوئی ہو تو وہ نہ مدنی ہوگی اور نہ ہی مکی، کیونکہ انہوں نے مکی و مدنی ہونے کی تعیین مکان کے اعتبار سے کی، زمان کے اعتبار سے نہیں کی. اور جب مکان کے اعتبار سے تو جن آیتوں کا اور صورتوں کا مکہ کے مکانات میں ہوا تو وہ مکی صورتیں ہوں، جن کا نزول مدینہ کی وہ علاقے میں تو وہ مدنی، لیکن جن کا نہ مکہ میں نزول نہ مدینہ میں دوسرے ملکوں میں ہوا تو پھر اس کو نہ مکی تسلیم کیا جا سکے گا اور نہ مدنی. اس لیے مکی اور مدنی کی یہ گویا ناموں کے تعین زمان کے اعتبار سے بہتر ہے بنسبت اس کے کام اس کے مکان کے اعتبار سے تعین کر لیں. اور فرمایا کہ تیسری اصطلاح یہ ہے کہ جس صورت میں اہل مکہ سے خطاب ہو وہ مکی ہے، اور فرمایا جس میں اہل مدینہ کو مخاطب کیا گیا ہو وہ مدنی ہے. تفسیر اتقان صفحہ 12 میں یہ لکھ رہے ہیں. اب مکی اور مدنی صورتوں کے نشانیوں، مکی صورتوں کے کیا نشانیوں، مدنی صورتوں کے کیا نشانیاں. مفسرین نے مکی اور مدنی صورتوں کے پہچان کے لیے چند علامتیں بیان فرمائی ہے کہ مکی صورت کی علامت کیا ہوگی اور مدنی صورت کی علامت کیا ہوگی. فرمائے کہ مکی صورتوں میں لفظ کلا ہوتا ہے، مدنی میں یہ لفظ نہیں. کلا ان کتاب الابرار لفی علین، کلا ان کتاب الفجار، یہ لفظ کلا فرمائے یہ مکی صورتوں میں لفظ ملتا ہے، مدنی صورتوں میں یہ لفظ نہیں ملتا. نمبر 2، سورت حج کے علاوہ جس سورت میں سجدہ تلاوت ہے وہ سب مکی ہے. سورت حج کے علاوہ سورت حج میں بھی سجدہ، لیکن سورت حج کے علاوہ جن سورتوں میں سجدے آئے ہوئے ہیں
فرمایا یہ سب صورتیں مکی ہے، اور جن میں سجدے نہیں وہ مدنی۔ نمبر 3، فرمایا کہ سورہ بقرہ کے علاوہ جس سورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس علیہ اللعنہ کا قصہ ہے وہ مکی ہے، بقرہ کے علاوہ، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے۔ بقرہ کے علاوہ جن میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ذکر، فرمایا کہ وہ مکی صورتیں ہیں، وہ مدنی نہیں۔ نمبر 4، فرمایا عند الاکثر مکی صورت میں جہاد کا ذکر نہیں ہوتا، جبکہ مدنی صورتوں میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے، چونکہ مکی دور یہ ابتدائی اسلام کا دور تھا، اور ہجرت وہ تو جہاد ہجرت کے بعد شروع ہوئی۔ مکہ کا دور وہ جہاد والا دور نہیں تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اور یہاں تک کہ اگر وہ ارکان اسلام ادا کرتے تھے تو چھپ کر ادا کیا کرتے تھے۔ لہذا جن صورتوں میں فرمایا کہ جہاد کا ذکر نہیں ہوتا وہ مکی صورتیں ہیں، اور جن میں جہاد کا ذکر ہو وہ مدنی صورت ہے۔ نمبر 5، مکی صورتوں میں سوائے صورت عنکبوت کی مکی صورتوں میں منافقین کا ذکر نہیں ہوتا، جبکہ مدنی صورتوں میں عموماً ہوتا ہے۔ صورت عنکبوت کے علاوہ فرمایا منافقین کا ذکر وہ مکی صورتوں میں نہیں ہوتا، وہ ابتدائی اسلام کا جو زمانہ تھا ابتدا کا، تو ان میں تو یہی بات تھی کہ یا ایک شخص مسلمان ہوتا اور یا مشرک اور کافر، اور اس تیسری نوع کی جو منافقت کا نوع ہے اس وقت یہ وجود نہیں تھا کہ کوئی انسان بظاہر اپنے آپ کو مسلمان دکھلائے اور اندر سے کافر ہو۔ یہ حالات مکے میں نہیں تھے، یہ حالات تو مدینہ میں آئے ہیں نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جہاں پر منافقین کا ذکر نہیں ہے مکی صورتیں ہیں سوائے صورت عنکبوت کی، اور جہاں پر ہوتا ہے وہ مدنی صورت ہے۔ نمبر 6، مکی میں عموماً خطاب یا ایھا الناس کے ساتھ ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ۔ مکی دور تو وہ تھا کہ سب کو مخاطب فرما کر کے یا ایھا الناس ارشاد فرمایا کرتے تھے، عام طور پر یہی۔ اور مدنی صورتوں کے اندر خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے، کیونکہ وہ پہلے مسلمان تو ہو چکے تھے مکے میں، اور اسلام ہی کی خاطر تو وہ ہجرت کر چکے تھے، تو پھر جو مخاطبت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے۔ نمبر 7، توحید، رسالت، قیامت، صبر اور تسلی کا بیان زیادہ تر مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ مدنی صورتوں میں امور انتظامیہ بکثرت ذکر ہوتے ہیں۔ ابتدا چونکہ دین اسلام کا کلمہ توحید ہے، اور ابتدا تو ہوا ہے مکی دور سے، تو مکی صورتوں میں زیادہ تر جو مضامین بیان ہے توحید کا ہے، رسالت کا ہے، قیامت کا ہے، صبر کا ہے، کہ مسلمانوں کو تو ایذائی پہنچائی جاتی تھی،
تو اظہار ثانی کا دور جو تھا وہ مکی دور تھا، مسلمان کم تھے تو کافر ان کو مارتے پیٹتے اور مختلف قسم کی ایذا رسانی کیا کرتے تھے۔ تو عام طور پر گویا صبر اور تسلی کا تذکرہ مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں بکثرت امور انتظامیہ ذکر ہوتے ہیں۔ نمبر 8، مکی صورتوں میں آیتیں کم ہوتی ہیں اور یہ صورتیں مختصر ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ مدنی صورتوں میں آیتیں زیادہ اور وہ طویل ہوا کرتے ہیں۔